جہنم کی آگ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس آگ کی ایک چنگاری دنیا میں آ جائے تو دنیا میں سبزہ اگنا ختم ہو جائے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر اس آگ سے نکال کر کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو راحت اور سکون ملے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر مجھے اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، مجھے آواز دی۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر مجھے پکارا، پھر میں نے جواب دیا۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا انداز تھا کہ ساتھی کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا آپ نے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ سنو، جس نے صدقے دل سے، سچے دل سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کے درمیان اس بات کا اعلان کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث کا جو غلط مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دوسری احادیث سے اس کی مزید وضاحت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں نہیں رہے گا، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صدقے دل سے جس نے کلمہ پڑھا ہو، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس آدمی نے واقعی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہو تو وہ تو اپنی ساری زندگی اس کلمے کے مطالبات کو پورا کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا پھر تو جہنم کی آگ واقعی اس پہ حرام ہے، اس میں وہ جائے گا ہی نہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت کی سدابار نعمتوں سے مستفید ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں، جس سے اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جب مجھے شفاعت کا اذن دیا جائے گا تو میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال دوں گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور فرمایا کہ آخر میں وہ شخص جس نے زندگی میں ایک مرتبہ صرف کلمہ پڑھا ہوگا اسے بھی اللہ کے اذن سے میں جہنم سے نکال دوں گا۔ اب یہاں سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، کوئلہ بن چکا ہوگا، دوسری روایات میں آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اذن دیں گے شفاعت کا، تو وہ جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے، اور حضور کی شفاعت کے نتیجے میں پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ بددیانتی اور خیانت کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ بے نمازیوں کے بارے میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ جان بوجھ کر نماز کا ترک کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ تو کلمہ گو تو وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد یا کسی نیک بندے کی شفاعت کے ذریعے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے، یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اس کے گناہ قابل معافی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کلمہ گو کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ بے نمازی کے جہنمی ہونے کا قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرہ ملتا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ جہنم کی وادی غی میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس کلمہ اس حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر کلمہ گو نے
برائیاں کی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، فسق و فجور میں زندگی بسر کی ہوگی، تو اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور پھر اس کی سزا پوری ہونے کے بعد یا کسی نیک آدمی کی شفاعت کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ذرا ہم اس بات پہ غور کریں کہ جہنم کی سزا کیا کوئی مطلب یہ ہے کہ اتنا آسان کام ہے کہ ہم اس امید پر کہ آخر تو جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی نافرمانیاں کریں؟ استغفار، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس آگ کی ایک چنگاری دنیا میں آ جائے تو دنیا میں سبزہ اگنا ختم ہو جائے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر اس آگ سے نکال کر کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو راحت اور سکون ملے گا۔ استغفر اللہ۔ وہ اس آگ کا دنیا کے ساتھ جو اس آگ کی جو مشابہت ہے وہ صرف نام کی مشابہت ہے۔ وہ آگ ایسی ہے جس کا ایندھن کیا ہے؟ لکڑی نہیں ہے، گھاس پھوس نہیں ہے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ